آئیے اس وقت انتہائی ادب و احترام کے ساتھ سرزمین بہرائچ سے اٹھ کر پورے ملک ہندوستان کے مختلف اضلاع کو اپنی نمائندگی کے ذریعے سے حضرت مولانا مفتی محفوظ الرحمان صاحب استاد حدیث مدرسہ فرقانیہ جلیلیہ جرول بہرائچ ہمارے بیچ تشریف فرما ہے. میں استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کر رہا ہوں اور اس وقت ملتمس ہوں آپ تشریف لائیں اور اپنے ناصحانہ کلمات سے ہم تمام سامعین کو محسوس فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله ومولانا العلي العظيم. لائق صد احترام اسٹیج پر رونق افروز صدر جلسہ مخدوم العلماء حضرت اقدس مولانا محمد فاروق صاحب رشیدی دامت برکاتہم، اور آج کے اس عظیم الشان جلسے کے انتہائی مؤقر مہمان، ایشیا کی سب سے عظیم دینی درسگاہ ازہر ہند دارالعلوم دیوبند کے مایہ ناز استاذ حضرت اقدس مولانا حکیم کلیم اللہ صاحب دامت برکاتہم کے خلیفہ اجل حضرت مولانا مفتی محمد عادل صاحب قاسمی دامت برکاتہم، اور بہت سے علماء کرام، بزرگوں اور دینی اسلامی بھائیوں، باعزت ماؤں اور بہنوں، بہت قیمتی اور مفید خطابات سے آپ حضرات نے اپنے قلوب کو محظوظ کیا ہے، اور میرے بعد بھی انتہائی اہم خطابات آپ حضرات کو سننے ہیں. اس کے علاوہ حضرات شعراء کرام بھی تشریف فرما ہیں. انشاءاللہ ان کی زبان سے انتہائی مترنم لب و لہجے میں نعت پاک کے اشعار بھی سماعت کرنا ہے، اور 18 بچے جنہوں نے آپ کے اس چھوٹے سے گاؤں میں مدرسہ انوار العلوم میں رہ کر قرآن کریم کو حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، ان کے اوپر دستار بندی کا روح پرور عمل بھی آپ ملاحظہ فرمائیں گے. بہت اختصار کے ساتھ چند باتیں مجھے آپ کے سامنے عرض کرنی. قرآن مقدس کی نسبت سے آج کا آپ کا یہ عظیم الشان جلسہ منعقد کیا گیا ہے. قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت سورۃ البقرہ، جو پہلے پارے سے شروع ہوتی ہے اور تیسرے پارے میں جا کر مکمل ہوتی ہے،
سورہ بقرہ کی شروع کی چند آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں قرآن کریم کی عظمت کو اور قرآن کے نزول کے مقصد کو بیان فرمایا ہے۔ قرآن کریم کتنی عظیم الشان کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس اور کیسا پاکیزہ کلام ہے۔ اللہ نے اس کی عظمت کو ایک لفظ میں بیان فرمایا۔ اردو میں بولا جاتا ہے یہ اور وہ، یہ کہتے ہیں قریب کو، کوئی چیز بالکل قریب ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ چیز، اور وہ کہا جاتا ہے جو دور ہو۔ ایسے ہی عربی میں یہ اور وہ کے لیے الگ الگ الفاظ ہیں۔ قرآن کریم کی اس آیت کی شروعات ہوتی ہے ذالک الکتاب، وہ کتاب۔ ذالکہ کے معنی وہ۔ ظاہر سی بات ہے جب آدمی قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن کریم کا نسخہ مصحف شریف سامنے موجود ہے، تو اس وقت یہ کتاب ہونا چاہیے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وہ کتاب، ذالک الکتاب، وہ کتاب۔ کیا مطلب ہے وہ کتاب کا؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی بلندی اور قرآن کی عظمت کی طرف متوجہ فرمایا ہے کہ وہ دیکھو کتاب جو اللہ تبارک و تعالی نے عرش اعظم سے آسمان کے اوپر اور آسمان سے جبریل علیہ السلام کے واسطے سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمائی۔ وہ ایسی عظیم الشان کتاب ہے کہ اس کے مقام اور مرتبے کو، اس کے عالی شان، اس کے مرتبے کو دیکھنے کے لیے آپ کی نگاہیں اوپر کو اٹھیں گی کہ وہ عظمت والی کتاب جس کو حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے پاس سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے، اور پھر فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کی آیات میں شک و شبہ نہیں ہے، اس کے مضامین جو بیان کیے گئے قطعی ہیں۔ بعد میں کوئی سرفرا آدمی کہنے لگے کہ صاحب قرآن کریم کی فلاں آیت کو نکال دیجئے، یا فلاں آیت یہ سمجھ سے بالا تر ہے، یا فلاں آیت ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے شروع ہی میں اس کی حقانیت کو بیان فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے اندر شک و شبہ ہے ہی نہیں۔ جو آدمی قرآن میں شک کرتا ہے اس کی عقل اور اس کے دماغ میں شک و شبہ ہے، اس کی عقل ٹھکانے نہیں ہے۔ اور پھر تیسری بات جو ارشاد فرمائی، فرمایا ھدی للمتقین، قرآن سراپا ہدایت ہے۔ کس کے لیے ہدایت ہے؟ قرآن ایک جگہ پر فرمایا گیا ھدی للناس، تمام انسانوں کے لیے ہدایت، تمام انسانوں کے لیے قرآن رہنما بن کر آیا، اور قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہوں گے وہ سب اگر ہدایت حاصل کرنا چاہیں قرآن مقدس سے ہدایت ملے گی۔ لیکن قرآن سے ہدایت حاصل کون لوگ کرتے؟ بہت لوگ قرآن پڑھتے ہیں لیکن گمراہ ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو قرآن سے ہدایت مل جاتی ہے، جیسے دنیا کے اندر بہت ساری غذائیں ایسی ہیں جو ایک ٹھیک ٹھاک آدمی، تندرست آدمی استعمال کرے تو طاقتور ہوگا، لیکن بدن میں اگر کوئی روگ لگ گیا ہے، کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہے، تو ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ منع کر دیں گے کہ تم یہ طاقتور غذا استعمال نہ کرو ورنہ تمہاری بیماری اور بڑھ جائے گی۔
تو قرآن مقدس ہے سراپا ہدایت، سب کے لیے رہنمائی کرنے والی کتاب، لیکن قرآن سے سب لوگ ہدایت نہیں پاتے۔ ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا ہے، قرآن سے بہت سے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں اور بہت سے لوگ ہدایت بھی پا جاتے ہیں۔ تو قرآن سے ہدایت کس کو ملتی ہے؟ قرآن نازل ہوا، نزول کا مقصد ہے تمام انسان اس سے ہدایت حاصل کرے۔ قرآن اس لیے نہیں نازل ہوا کسی کا انتقال ہو قرآن خوانی کرا دی جائے۔ ہاں پڑھا جائے گا، ثواب ملے گا، اس سے انکار نہیں، ثواب ملے گا، ثواب پہنچایا جائے ثواب پہنچے گا بھی، لیکن نزول کا مقصد یہ نہیں ہے۔ نزول قرآن کا مقصد ہے ہدایت حاصل کرنا۔ ہدایت ملے گی کسے؟ فرمایا للمتقین، جن کے دلوں میں خدا کا خوف ہے، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے۔ اور پھر آگے جو تفصیلات بیان کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کیسے پہچانا جائے گا کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نماز ہی تو نہیں پڑھتے، روزہ ہی تو نہیں رکھتے، حج ہی تو نہیں کیا، لیکن ڈرتے بہت ہیں اللہ سے۔ وہ جھوٹ بولتے۔ قرآن بتلا رہا ہے کہ کون لوگ اللہ سے ڈرنے والے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر کامل یقین ہو اور اللہ کے احکامات کو مکمل طور پر انجام دینے والے ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ علیہ السلام سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے ان تمام نبیوں پر کامل ایمان ہو کہ سارے نبی سچی باتیں لے کر آئے۔ اور تیسری بات کیا ہے کہ اللہ کے سامنے جواب دہی کا ہمیشہ استحضار رہے، کہ ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، جواب دینا ہے۔ اب جس کے اندر یہ تین باتیں ہیں، ایک تو اللہ کی ذات پر یقین، دوسرے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اور تیسری چیز کیا ہے؟ آخرت کا استحضار ہو، تو وہ آدمی قرآن سے ہدایت حاصل کرے گا۔ اب قرآن سے ہدایت ملے گی کیسے؟ ہر کس و ناکس قرآن پڑھ کر ہدایت حاصل کرنے لگے گا؟ جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب قرآن کا ترجمہ پڑھو، ترجمہ پڑھنے سے تمہیں مسائل بھی معلوم ہوں گے۔ دیکھیے، ایک ہے عبرت حاصل کرنا، آخرت کا ڈر دل میں پیدا ہونا، پچھلے قوموں کے واقعات پڑھ کر اپنے آپ کی اصلاح کرنا، لیکن مسائل کا استخراج، مسائل کا استنباط ہر کس و ناکس نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کی شروعات میں جو لفظ استعمال کیا، الف لام میم، الف لام میم کے آگے سارے مفسرین کے قلم رک جاتے ہیں، سارے علماء خاموش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صاحب اس کا مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اللہ نے کیا مراد لیا اللہ ہی جانتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن آیات کے مطالب، جن آیات کے احکام اور معانی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو جس طرح بتلائے ہیں، اسی طرح ان احکامات کو سمجھنا اور ان آیات پر یقین رکھنا، ان کے مطالب کو جاننا ضروری ہے۔ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ٹھکرا دیا جائے، اسلاف کی باتوں کو نکال کر ہم اپنے ذہن سے صرف لغت دیکھ کر کے قرآن کریم حل کرنے کی کوشش کریں گے، یاد رکھیے کبھی قرآن سے ہدایت ملنے والی نہیں ہے، بلکہ اور گمراہی میں بڑھتے چلے جائیں گے۔ اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم قرآن کریم کی بتلائی ہوئی ان باتوں پر یقین بھی رکھیں، ایمان بھی مضبوط ہو، اور جدھر اشارہ کیا ہے قرآن پاک نے کہ قرآن سے ہدایت ان کو ملے گی جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ ہدایات کی روشنی میں قرآن سمجھنے والے ہیں، جو علماء کرام بتلائیں گے اس مطلب کو صحیح ماننے والے ہیں، ایسے لوگ ہدایت حاصل کرنے والے ہیں، اور جن کو ہدایت مل گئی وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ ورنہ آدمی اپنے ذہن سے اور اپنی عقل لگا کر کے صرف لغت دیکھ کر کے قرآن کریم کے مطلب کو حل کرنے کی کوشش کرے گا، وہ کبھی منزل تک نہیں پہنچ پائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا الف لام میم، سب سے پہلے الف لام میم کا مطلب کوئی نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو بتلایا نہیں بتلایا، اللہ ہی جانے۔ نبی کو بتلایا بھی تو کیا بتلایا وہ بھی اللہ جانے۔ بس اللہ نے ہمیں نہیں بتلایا، نبی نے ہمیں بتلایا نہیں بتلایا تو ہم نہیں جانتے۔ اور پھر فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب، وہ عظمت والی کتاب۔ کون سی عظمت والی کتاب؟ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا، اس نے نازل کیا ہے جو آسمانوں کا خالق ہے، جو زمین کا خالق ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، وہ رحمان ہے، اللہ نے نازل کیا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں ذرہ برابر شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ سراپا ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ڈرنے کی پہچان کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا اللہ سے ڈرنے والے ہیں؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جو بغیر دیکھی چیزوں پر یقین رکھتے ہیں۔ جنت نہیں دیکھا، جہنم نہیں دیکھا، فرشتوں کو نہیں دیکھا، اللہ کو نہیں دیکھا، موت کے بعد کے مناظر کو نہیں دیکھا، لیکن ان ساری باتوں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نمازوں کے پابند، جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں، اور جو پہلے انبیاء کرام علیہم السلام پر اور حضور پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں سے یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ حضور سے پہلے تو نبی آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں نہ کوئی شریعت آئی ہے نہیں، اور نہ ہی کوئی نیا نبی آیا ہے، کسی طرح کا کوئی نبی ممکن ہی نہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور جو آخرت پر کامل یقین رکھتے ہیں۔ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جن کو ہدایت ملی ہے ان کے رب کی طرف سے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔